السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ رسولہ الکریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ برادران اہل سنت، میں سب سے پہلے ترمذی ضیائی نیٹ ورک کے ذمہ داران، ان کے تمام متعلقین، منسلکین اور جو حضرات بھی اس وقت لائیو سن رہے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں ایک بار پھر سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں کے ساتھ مبارکبادی کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، کچھ عرض و معروف سے قبل کچھ تعارفی جملے اب حضرات کی بارگاہ میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ آواز جو اس وقت آپ کے سماعت تک پہنچ رہی ہے، یہ دنیا سنیت کی عظیم خانقاہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور تمام سلاسل حقہ کی عظیم ترین مسند خانقاہ محمدیہ کالپی شریف، خانقاہ سلطانیہ ضیائیہ چورا شریف کے صاحب کمال و صاحب جمال، سجادہ نشین، حضور غیاث ملت، سرچشمہ فیض و ولایت، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ میر سید محمد غیاث الدین احمد قادری ترمذی حسینی چشتی سہروردی نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کے عظیم الشان ادارہ جامعہ اہل سنت ضیاء العلوم کربلا روڈ کالپی شریف کے دارالافتاء سے آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ اس ادارے کا یہ ادنا خادم، حقیر و فقیر محمد احمد رضا قادری مصباحی حنفی دیناج پوری، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ حقیر آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت چند معروضات لے کر کے حاضر ہے۔ دعاؤں سے نوازیں اور زیادہ سے زیادہ خیر کی اس دعوت کو عام و تام کرنے کی کوشش کریں۔ میں پہلے آپ حضرات کے سامنے جامع اہل سنت ضیاء العلوم کا تعارف پیش کروں گا، تاکہ آگے کی بات آپ نہایت ہی انہماک اور دلچسپی کے ساتھ سماعت کریں اور اس کے پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، مدینۃ الاولیاء
شہر کالپی شریف کا نام قطب الاقطاب حضرت سیدنا امیر محمد ترمذی حسینی قدس سرہ کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ حضرت میر قدس سرہ کی اولاد اور آپ کے اخلاق، آپ کی اولاد میں آپ کی مسند پر بیٹھنے والے بزرگان دین، ان کی دینی کاوشیں، ان کی دینی مساعی، دین جد و جہد اور فروغ اسلام کے تعلق سے ان کی جو قربانیاں ہیں، اس سے تاریخ کے اوراق روشن ہیں۔ حضرات محترم، حضور میر ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ مشہور خانقاہ عالیہ محمدیہ کالپی شریف، اور آپ کی اولاد میں عظیم ترین بزرگ حاجی الحرمین، امام الاولیاء سیدنا مخدومنا سلطان الاولیاء حضرت الشاہ سید سلطان احمد ترمذی قادری نور اللہ مرقدہ کی قائم کردہ خانقاہ سلطانیہ چورا شریف، جو اب حضور ضیاء ملت نور اللہ مرقدہ کی نسبت سے خانقاہ سلطانیہ و ضیائیہ چورا شریف کے نام سے اکناف عالم میں معروف و مشہور ہے۔ ان دونوں خانقاہوں کی دینی و علمی خدمات کا بھی ایک جہاں معترف ہے۔ قرنن بعد قرنن ان دونوں خانقاہوں سے آپ کے عالی مرتبت سجادہ نشینوں کی سرپرستی و قیادت میں ملت اسلامیہ کی آبیاری ہوتی رہی ہے، الحمدللہ۔ فی الحال مذکورہ دونوں خانقاہوں کی عظمت و روایت کی امین و محافظ عصر حاضر کے معروف دین رہنما، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، زینت مسند قادریت و چشتیت، پیکر علم و حکمت، امیر کشور خطابت، شہزادہ سرکار میر ترمذی شیر کالپی، حضور غیاث ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ میر سید محمد غیاث الدین احمد قادری چشتی ترمذی حسینی دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین، جن کی قیادت و سربراہی میں اس دیار پربہار سے مختلف ادارے شعبہ جات دین و سنیت کی خدمت اشاعت کے لیے مصروف عمل ہے، جن میں سے یہاں صرف 2 ادارے مع شعبہ جات کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے، اور پھر اس کے بعد خطاب کے حوالے سے جو وعدہ کیا گیا ہے انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو ہوگی۔ عرض کرنا اس لیے ضروری ہے حضرات کہ دور حاضر میں مدارس اور خانقاہوں کی کمی نہیں ہے۔ مدارس اور خانقاہوں کی آڑ میں لوگ اپنا کاروبار چمکاتے ہیں اور کھانے کمانے کا ایک دھندا شروع کر رکھا ہے، مگر یہاں کالپی شریف کا معاملہ قدر مختلف ہے، کیونکہ اس خانقاہ کے اکابر اور اس کے اصاغر اگر ان کی دینی خدمات اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو مکمل 1450 سال پر محیط ہے، اور ان کی خانقاہیں اور ان کی دینی خدمات سے دنیا اسلام کا ایک بڑا حصہ روشن اور منور ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی سے ظاہر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے اب تک امت کے جتنے اکابر ہوئے، اس خانقاہ نے انہیں اکابر کے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کی، اور الحمدللہ آج بھی سختی کے ساتھ کاربند ہے۔ دور حاضر میں جس نظریے کو مسلک اعلی حضرت سے متعارف کرایا گیا ہے،
حضرت سیدنا امیر محمد قدس سرہ کے افکار و نظریات کی تعبیر و تشریح اور مسلک اعلیٰ حضرت یعنی اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کے لیے خانقاہ شریف سے نصف کلومیٹر جنوب مغرب میں مین ہائی وے کے بالکل بغل میں کربلا روڈ کے دہانے پر حضور غیاث ملت مدث اللہ العالی کے مکان کے بالکل سامنے بلکہ متصل راستے کے دوسری جانب جامع اہل سنت کی 2 منزلہ عمارت آپ کو دعوت نظارہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ حالانکہ یہ ادارہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، مگر اس ادارے کی کوششیں الحمدللہ عز و جل بہت دور تک جا پہنچی ہے۔ حضور غیاث ملت مدث اللہ العالی کے والد ماجد حضور ضیاء ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ میر سید محمد ضیاء الدین احمد قادری حسینی ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سابق سجادہ نشین کی طرف انتساب کر کے اس کا نام جامعہ اہل سنت ضیاء العلوم رکھا گیا ہے، جس کا افتتاح ماضی قریب کی ابتری شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی اختر رضا خان قادری برکاتی نور اللہ مرقدہ کے دستے مبارک سے ہوا۔ بزرگان دین کے فیضان سے اس ادارے نے اطراف و جوانب میں بڑا نام پیدا کیا اور اس وقت درج ذیل شعبہ جات کے ساتھ اپنی منزل کی جانب یہ ادارہ رواں دواں ہے۔ اس کا سب سے اہم شعبہ درس نظامی ہے، جس میں درجہ اعدادیہ سے لے کر کے درجہ فضیلت تک اور درجہ تحقیق تک کی تعلیم کا معقول انتظام ہے، اور ماہر اساتذہ کی نگرانی میں الحمدللہ یہاں پر فی الحال ان شعبہ جات کی تعلیم جاری و ساری ہے، اور دور و دراز مقامات سے طلباء کی ایک کثیر تعداد یہاں پر آ کر کے اکتساب علم میں منہمک ہے۔ اس کا دوسرا اہم شعبہ قرات ہے۔ اس شعبے میں ناظرہ اور حفظ و قرات کا معقول انتظام ہے، اور ماہر حفاظ و قراء کی نگرانی میں اس شعبے میں طلباء کرام کی تعلیمی و تربیتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس ادارے کا ایک اہم شعبہ ضیاء ملت دارالافتاء ہے، جس دارالافتاء کی مسند سے اس وقت آپ ہمیں سماعت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے مختلف نوعیت کے فقہی مسائل کا حل پیش کیا جاتا رہا ہے، اور متعدد علاقوں سے آنے والے شرعی مسائل کے جواب بزرگان دین کے فتویٰ جات کی روشنی میں یہاں سے دیے جاتے ہیں۔ اس ادارے کا ایک اہم شعبہ نشر و اشاعت ہے، جس کے ضمن میں وقتاً فوقتاً دینی لٹریچرز، ماہنامے، سہ-ماہی اور بزرگان دین کی کتابیں شائع کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ تو مختصر تعارف ہے جامعہ اہل سنت ضیاء العلوم کا۔ فی الحال نصف درجن اساتذہ اور 60 سے زائد طلباء اس ادارے میں مصروف تعلیم و تعلم ہیں، اور اس ادارے کا دوسرا شعبہ ہے جامعہ ضیائیہ کلیۃ البنات۔ آپ سب جانتے ہیں موجودہ وقت میں قوم کے لیے تعلیم نسواں کتنی ضروریت و اہمیت رکھتی ہے۔ حضرات محترم، حضور غیاث ملت نے اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس عظیم الشان ادارے کی بنا رکھی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ادارہ الحمدللہ ایک قلیل مدت کے اندر اپنا ٹارگٹ بھی حاصل کر لیا، اور یہاں کی فارغات ملک کے گوشے گوشے میں پھیل بھی گئیں، اور بحمدہ تعالیٰ فی الحال اس ادارے میں درجہ ناظرہ و اعدادیہ سے لے کر درجہ فضیلت تک کی تعلیم کا معقول انتظام و بندوبست ہے، اور ذی استعداد معلمات کی نگرانی میں یہاں کا سفر جاری و ساری ہے۔
آگے بڑھنے سے پہلے جب آپ نے مختصر تعارف سماعت فرما لیا تو میں تمام سننے والوں کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب پر عیاں ہے کہ اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک میں مدرسوں کے حالات بالکل دیگر ہو ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مدرسے اپنی ذاتی آمدنی پر نہیں چلائے جا سکتے جب تک قوم کے مخیر حضرات اس طرف اپنی توجہ مبذول نہ کریں، وہ اپنے موٹے ہاتھوں سے ان اداروں کی امداد نہ کریں، اس وقت تک ان اداروں کا، ان کے مقاصد اور ان کا سفر جاری رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بے شمار مشکلات کے باوجود بھی حضور غیاث ملت دامت برکاتہم القدسیہ نے اس ادارے کی آبیاری میں، ان دونوں اداروں کی آبیاری میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے مدرسوں پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، لہٰذا ہم گزارش کریں گے کہ جہاں پر آپ اپنے علاقے کے مدارس، اپنے علاقے کے غربا، فقراء، مساکین کو دیکھیں، وہیں پر جامعہ اہل سنت ضیاء العلوم کربلا روڈ کالپی شریف اور جامعہ ضیائیہ کلیت البنات کا بھی بھرپور خیال رکھیں، اپنے دوست و احباب کی توجہ اس طرف مبذول کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون فرمائیں، کیونکہ ابھی یہاں پر کام شروع ہوا ہے۔ یہاں پر ایک عالیشان مسجد کی ضرورت ہے، یہاں پر دارالفتاح کے لیے ایک عالیشان عمارت کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے ایک عالیشان رہائشی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور بھی بے شمار ضروریات اس ادارے کے اندر ہے۔ مجھے امید ہے کہ سیدنا میر محمد ترمذی کالپوی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے، ان کے متوسلین اور ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کی جبیں خم کرنے والے آپ کی شخصیت کا یہ ترجمان ادارہ، آپ کے علم و فضل کا یہ ترجمان ادارہ ضرور انہیں یاد رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل وہ اس ادارے کی طرف دست تعاون دراز فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات گرامی، یہ تو مختصر تعارف ہوا جامعہ اہل سنت ضیاء العلوم کا اور جامعہ ضیائیہ کلیت البنات کا۔ ترمذی ضیائی نیٹ ورک کے اہم منتظم محب گرامی جناب مجاہد قادری صاحب نے کل ہم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کس عنوان پر گفتگو ہونی ہے، تو دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ایک عنوان ہمارے ذہن میں آیا تھا، اور بہت کم ان عناوین پر تقریریں سننے میں آتی ہیں، لوگوں کے پاس وقت بھی بہت کم ہے کہ وہ کتابیں کھول کر کے دیکھیں کہ اس تعلق سے ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی و ہدایات موجود ہیں۔ تو اس لیے میں نے کل انہیں ایک عنوان عرض کیا تھا ان سے کہ فضول خرچی کی ممانعت، یعنی اسلام میں فضول خرچی کی حد، خرچ کرنے کی ایک حد کیا ہے، اور فضول خرچی کی ممانعت پر اسلام نے کس قدر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے اس عنوان پر آپ کی بارگاہ میں چند باتیں رکھوں، اور پھر اس کے بعد میں ایک سلسلہ یہ بھی شروع کرنے والا ہوں کہ مشائخ کالپی شریف، بالخصوص ترمذی گھرانے کے بزرگان دین، ان کے آباء و اجداد کے حالات و کرامات، اور سیدنا میر ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد امجاد کے مشاغل اور ان کے مسائل جمیلہ، ان کی کرامات، ان کی خوبیاں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ تو آج تو گفتگو کی شروعات ہے، مجھے امید ہے آپ حضرات کو اس فقیر کا لب و لہجہ پسند آئے گا، یا پسند نہ بھی آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ
باتیں کس کی ہو رہی ہے؟ وہ کسی نے کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ ان کا ہے رات میری، اور انہی کی باتیں رکھ رہا ہوں، فضیلت ان کی ہے زبان میری۔ حضرات محترم، فضول خرچی یہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ اچھے خاصے صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے، اور انسان کی معاشی و اقتصادی حالت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہی نہیں، دنیا میں بھی اس کو آگے چل کر کے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت و ثروت جو ہم کسی بندے کو دے یا ہمیں عطا کرے، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس دولت کا ناجائز استعمال کریں، بلکہ یہ تو امانت ہے، اور اللہ عز و جل نے امانت کو استعمال کرنے کی اجازت ایک حد تک دی ہے، لہٰذا اس حد سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کے عبادات ہوں یا معاملات، ہر کام میں اعتدال و میانہ روی اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے، جس کا اعتراف صرف ہم ہی نہیں، اغیار کو بھی۔ اور جو شخص بھی اسلام کی اس خصوصیت کو اپنا کر زندگی کی پٹری پر دوڑنے کا عادی ہوتا ہے، اس کا نہ صرف مالی شعبہ ترقی پذیر ہوتا ہے، بلکہ وہ ذہنی و جسمانی تندرستی سے بھی مالا مال رہتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ شخص خداوند قدوس جل وعلا کی ناراضگی سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور دنیا میں اس کے پاس اس کا پیسہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دور حاضر میں مسلمان عبادات اور ریاضت کے سلسلے میں اگرچہ بے حد بخیل، سست اور مردہ دل واقع ہوئے ہیں، لیکن اسراف، فضول خرچی کے معاملے میں وہ اب خاصی شہرت و ناموری بھی کما چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہتر تعلیم و تعلم اور ترویج دین و سنیت کی بجائے غیر ضروری امور میں پانی کی طرح بے دریغ روپے پیسے بہانے میں آج ماہر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ قوم میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنی دولت و ثروت کو جائز کام میں صرف کرنے پر یقین رکھتے ہیں، تاہم نسبتاً اصحاب ثروت کی تعداد زیادہ ہے جو محض دکھاوے کے لیے 10 کی جگہ 100 کی جگہ 500 فخر کے ساتھ اڑا ڈالتے ہیں۔ یہی نہیں، شادی بیاہ، عید اور دیگر تقریبات میں اپنی جھوٹی شان و شوکت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بڑے بے رحم ہو کر روپیہ پیسہ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ پھر کتنے ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے عمدہ کپڑے اور خوبصورت قیمتی کپڑوں، جوتوں اور دیگر چیزوں سے گھر کی الماریاں ان کی اٹی پڑی ہیں، مگر زیب و زینت کی ہوس نے انہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ بیش قیمت کپڑوں، مہنگے جوتوں اور زرق برق لباسوں کی طلب ان کے دل سے ختم نہیں ہوتی۔ افسوس، اسی طرح مغربی طرز کے رہن سہن، کھان پان اور قسم قسم کے پکوان کی خواہش میں ایک طبقہ بے پناہ خرچ اور پھر اس کا ضائع فیشن کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فضول خرچی ان کے نزدیک کوئی معیوب چیز ہے ہی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے چکر میں بارے قرض میں دب چکے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی وہ دولت ہے وہ جس کام میں چاہے خرچ کریں، مگر میرے عزیز ایسا نہیں ہے۔ دولت اللہ عز و جل کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے، اس کو درست استعمال کرو۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ایک ایک نعمت کا حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت محترم، فضول خرچی کرنے والے ان بے خبر
لوگوں کے مضر اثرات نے قوم میں سخت افراط و تفریط اور بے اعتدالی پھیلا رکھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کی اتباع میں اپنی محنت کی کمائی پھونک ڈالتے ہیں، اور جن کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی سماج کے سب سے گرے ہوئے اور ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فضول خرچی کی ممانعت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ کتنی پیاری بات ہے، لوگ سج دھج کے بازار کو نکلتے ہیں، لوگ سج دھج کر کے اپنے نجی محفلوں میں جاتے ہیں اور فساق و فجار کے پاس جا کر کے ان کی واہواہی کے متمنی رہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جائز زینت تم لو جب مسجد میں جاؤ۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آدمی جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے یا گھر میں ہی وہ نماز پڑھے تو ان کا لباس بہتر ہو، درست ہو، ان کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو، ان کے کپڑے ڈھنگ کے پہنے ہو، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی درست ہو، تاکہ نماز میں خود اس کا دل لگے اور کوئی دوسرا جب اسے دیکھے تو وہ بھی نمازی بننے کا خواہش مند ہو جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو۔ دیکھیے کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیزوں کو حرام فرما دیا، اس چیزوں کو حلال فرما دیا، جن چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر وہ کھانے کی چیز ہے ان چیزوں کا کھانا حرام ہے، وہ پینے کی چیز ہے ان چیزوں کا پینا حرام ہے، لیکن جو مباحات میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اسے کھاؤ پیو، مگر یاد رہے حد سے نہ بڑھو، ولا تسرفو، حد سے نہ بڑھو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اللہ عز و جل حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کھائیں پیئیں بھی تو ایک حد تک، ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کے بعد اس طرح سے ہم اپنے بدن کو لوڈ کر لیں کہ ہمارے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے، نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، بات کرنا مشکل ہو جائے۔ بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حد تک کھانا کہ اس کے لیے وہ کھانا بوجھ بن جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کھانے پینے کے معاملے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضول خرچی سے اور اسراف سے روکا ہے۔ یہی نہیں، اللہ عز و جل نے صاحب سبق مسلمانوں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مستحقین، فقراء، مساکین کو دو۔ اب دیکھیے مستحقین کو دینا، فقیروں کو دینا، مسکینوں کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا، یہ اسلام میں عبادت ہے۔ جتنا دیا جائے بہتر ہے، مگر واضح رہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم فرمایا۔ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ فرمایا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دو، لیکن فضول نہ اڑا۔ حضرات محترم، قرابت داروں میں کون لوگ ہیں؟ قرابت داروں میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چچا ہیں، اسی طرح سے اور بھی دیگر رشتہ دار، وہ جن کے حالات بہتر نہیں ہیں، وہ جن کے پاس اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے بہتر انتظام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان قرابت داروں کی مدد کرو، ان کا حق دو۔ اس کے بعد مسکینوں کے بارے میں فرمایا، مسکین مانگ کر کے کھانے والا، وہ مسکین جن کے پاس
ایک دن کا کھانا بھی جن کو میسر نہ ہو، قوم میں مسکینوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم انہیں دو۔ اور ابن سبیل تو کہتے مسافر کو، یعنی جو اللہ کے راہ میں سفر کرے۔ یہاں پر ابن سبیل کے ضمن میں مدارس اور اس کے طلباء بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں سفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان سب کو قرآن مجید نے دینے کا حکم فرمایا، لیکن بندش لگا دی، ولا تبذر تبذرا، فضول نہ اڑا، جس کو جتنے کی ضرورت ہے اتنا دو، اور دینے میں بھی اعتدال برقرار رکھو۔ کسی کے سامنے ایک ساتھ بانٹ رہے ہو، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ بھی اسلام کے نزدیک محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ولا تبذر تبذرا، فضول نہ اڑا، فضول خرچ نہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائز کام میں خرچ کرنا اگر جائز و درست بلکہ کہیں باعث ثواب ہے، تو وہیں ضرورت سے زائد خرچ کرنا تبذر اسراف اور فضول خرچی، جو اسلام کے نزدیک کسی بھی صورت میں محمود نہیں، بلکہ ازرو قرآن مجید اسراف و گناہ ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن مجید نے شیاطین کے بھائی قرار دیا اور کہا کہ وہ کفران نعمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 27۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، وہ جسٹ اس سے پہلی کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ عز و جل اس آیت میں فرماتا ہے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرات محترم، ایسے اگر کسی کو شیطان کا بھائی کہا جائے وہ کتنا چراغپا ہوگا، مارنے لڑنے پہ اتر آئے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام بلاغت نظام دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا ناپسند کیا جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ شیطان کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا فضول خرچی کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب نسبی بھائی تو نہیں ہے، عادت میں، اطوار میں، فکر میں، خیال میں، طبیعت میں گویا کہ شیطان کے بھائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تو اگر تم شیطان کے بھائی بنو گے تو تم بھی ناشکرہ کہلاؤ گے۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ فضول خرچی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ناشکری ہے۔ دوستان محترم، شیطان کا راستہ کتنا خطرناک ہے، اللہ عز و جل نے جگہ جگہ شیطان سے دور رہنے کا حکم فرمایا، اور ایک جگہ واضح طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کے ان مقدس فرامین کو مد نظر رکھیں، اور خدا را آپ اپنی دولت کو جائز کام میں صرف کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سلسلے میں پابند کیا ہے۔ ایک بات اور ہے کہ کیا کہ انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کم خرچ کرے کہ وہ بخیل کہلائے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بخل و کنجوسی بھی اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اعتدال، درمیانی راہ، افراط و تفریط کے مابین جو ایک راستہ ہے، کمی بیشی کے درمیان جو ایک راستہ ہے، جسے نہ آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں نہ کم کہہ سکتے ہیں، اس درمیان کی راہ کو راہ اعتدال کہتے ہیں۔ اس راہ کو اللہ عز و جل نے اختیار کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ اس سے بعد والی آیت میں سنہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے نہ باندھو،
یعنی اپنے ہاتھ کو بالکل بند نہ رکھ، اور اپنا ہاتھ اپنے گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے جس سے انفاق یعنی خرچ کرنے میں اعتدال ملحوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ ہی نہ ہو، اور اس سے یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے کہ دینے کا بالکل اہل ہی نہیں ہے۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل و کنجوس کو لوگ سب سے برا کہتے ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل اپنا ہاتھ کھول دو کہ ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے، یعنی اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ تم اپنی ضرورت کو پوری کرتے وقت دوسرے کے محتاج ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اسلام کی کتنی پیاری تعلیم ہے کہ تم خرچ بھی کرو، چاہے وہ کہیں پر بھی، یعنی جائز کاموں میں غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، مستحقین کو دو، قرابت داروں کو دو، مگر اس طرح نہ دو کہ ان کو دے دو اور پھر بعد میں جو ہے بالکل وہ افسوس کے ساتھ ہاتھ مل کر کے بیٹھے رہو اور یہ انتظار میں رہو کہ کوئی لا کر کے دے تو میرا کام چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں آپ نے چند باتیں سماعت کی۔ اب آئے دیکھیے معلم کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا نصیحت فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مباحات کے لیے خرچ کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں اسراف سے سخت منع فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور خیرات کرو، لیکن اسراف اور تکبر نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کل ما شئت والبس ما شئت ما اخ کل ما شئت، عبارت بخاری شریف کی عبارت ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت کا سنتان اثنتان صرف او مخیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو پہنو اور خیرات کرو، لیکن اسراف اور تکبر نہ کرو۔ یعنی یہ تو حدیث کا ترجمہ تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو تمہارا جی چاہے حلال میں سے کھاؤ، اور جو تمہارا جی چاہے مباح کپڑوں میں سے پہنو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، ایک اسراف سے بچو اور دوسری بات تکبر سے بچو۔ یہ بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے، وہاں پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم یخالطہ اسراف او مخیلۃ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو، مگر اسراف اور تکبر اس میں شامل نہ ہونے پائے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس مال بھی بہت ہے اور میرے بال بچے اور عزیز و اقارب بھی بکثرت ہیں، تو آپ مجھے ہدایت فرمائیں کہ میں اپنا مال کس طرح سے خرچ کروں۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر تو تیرے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، اور سائل پڑوسی اور مسکین کا بھی خیال رکھ۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ اس معاملے میں میری کچھ رعایت فرما۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ اے شخص سن، تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دے، اور خبردار فضل خرچ نہ کرنا۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف و فضول خرچی سے بچنے کی کس قدر تاکید فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے بھی آپ کر سکتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے اور اس وقت حضرت سعد وضو فرما رہے تھے نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا ما ھذا الصرف، یہ کیا اسراف ہے سعد؟ فقال، تو حضرت سعد نے کہا افل وضوء اسراف، یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف اور فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ، اگرچہ تم بہتے دریا کے کنارے بیٹھ کر کے وضو کرو اس میں بھی فضول خرچی کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ دوستان محترم، آپ غور کریں کہ آدمی یہ سوچے کہ ہم وضو کریں بیٹھ کر کے تو اچھی طرح سے وضو کریں، اور اس کے لیے وہ چاہیں کہ وہ بالٹی کا بالٹی پانی بہائے اپنے اعضاء پر، تو یہ اسراف ہے اور اسراف گناہ ہے۔ بلکہ وہاں بھی اعتدال، اور بلکہ اعضاء وضو کو 3 بار دھونا سنت ہے اور سنت سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اللہ عز و جل اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اسراف کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں اب حضرات کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی۔ ہم سب کو چاہیے کہ بے راہ روی کے اس دور میں فضول خرچی کے افریط سے اپنا دامن چھڑائے، اور ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح ہدایات ارشادات تو ہمارے شعبہ زندگی کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس دور میں فضول خرچی کے افریط سے اپنا دامن چھڑائیں، خاص کر آج کی اس مشکل گھڑی میں جبکہ پوری دنیا پر کساد بازاری کے محیط بادل چھا رہے ہیں، عالمی معاشی و تجارتی منڈیاں ویرانی کے شکار ہیں، کورونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، وہیں پر مٹھی بھر ظالم و سہوکار لوگ دنیا کی 70% دولت پر زہریلے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلامی طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے اخراجات کے اندر کفایت شعاری سے کام لیں، فضول خرچی کی لعنت سے دور رہیں۔ یاد رہے اس ملک میں ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ غربت و مصیبت میں زندگی گزار رہا ہے، جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، اور بھی دیگر شاعر اسلامی کی تعمیر و ترقی کے کام اعمال و کام ہیں، اس پر بھی ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، جائز طور پر کھائیں، جائز طور پر پئیں، اور ہر معاملے میں ہم شرع مطہرہ کی حدود اور قیود کو مد نظر رکھیں۔ ابھی سامنے عید الفطر ہے، دیکھیں گے آپ قوم میں کتنے ایسے لوگ ہیں قرض لے کر کے بلا وجہ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس کیا پہلے سے کپڑے نہیں ہیں؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کو عید کے موقع پر کپڑا خریدنا ہی ہے، بلکہ شرع کا مزاج یہ ہے کہ عید کے موقع پر دھلے ہوئے پاک اور عمدہ کپڑے ہوں۔ یہ تو ایک مستحب امر ہے کہ آپ کے پاس نئے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار پہننے کے بعد کپڑا پرانا ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ غلط خیال ہے، بلکہ آدمی کئی بار پہنتا ہے تو اس کا نیاپن اس سے جھلکتا ہے۔ تو اب اگر آپ کے پاس پچھلے سال کا کپڑا عید پڑھنے کے بعد رکھا ہوا ہے تو کپڑا ابھی بھی نیا ہے، اور نیا کپڑا پہننے کا اگر حکم ہے، استحبابی حکم ہے، تو اس کو پہن کر کے آپ عید منائیں۔ ہم عرض کریں گے میرے دوستو، اس معاملے میں کفایت شعاری سے کام لیں، پتہ نہیں آنے والے دن ہمیں کیا کیا حالات پیش کریں گے، کن چیزوں کا سامنا ہوگا۔ ابھی لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد پتہ نہیں کیسی صورتحال بنے گی۔ ایسے موقع پر اگر ہماری جمع پونجی محفوظ نہ رہے تو ہم محتاج ہو سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ سکتی ہے، اور یہ ذلت کا سودا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو فضول خرچی کی لعنت سے محفوظ و معمون رکھے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو
شرع مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ عز و جل ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا کرے جن کو اللہ عز و جل نے دولت سے نوازا ہے اور وہ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ انہیں توفیق عطا کرے کہ وہ جائز کاموں میں خرچ کریں اور اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس جملے کو آج قبول فرمائے اور آخرت میں ان جملے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل سے انشاءاللہ عز و جل مشائخ کالپی کے تعلق سے بیان پہلے ہوگا اور پھر ان کی برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سے برکت و سعادت کی بھیک مانگتے ہوئے پھر جو نصیحت اور وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں گی وہ بھی رکھی جائیں گی، اور اس کا دوران ہو سکتا ہے کبھی زیادہ ہو کبھی کم ہو، تو اس کے لیے آپ حضرات کبھی خاطر نہ ہوں۔ آج کی یہ پہلی گفتگو تھی۔ میں آپ سب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں جو کمیاں رہ گئی ہیں آپ مجھے اطلاع کریں تاکہ آئندہ اس پر توجہ دی جا سکے اور بہتر سے بہتر انداز میں یہ باتیں ہمارے مومن بھائیوں تک پہنچائی جا سکے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ جامع اہل سنت ضیاء العلوم جو حضور غیاث ملت کے مبارک خوابوں کی تعبیر ہے، آپ حضرات اس کی تعلیمی سرگرمیوں کی طرف توجہ رکھیں، تعمیری سرگرمیوں کی طرف توجہ رکھیں اور اس خانقاہ کے مشن کو دور دور تک پھیلائیں، لوگوں کو اس سے جڑیں، خود بھی اس سے منسلک رہیں تاکہ دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے